الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں، اس ملاقات میں ہماری گفتگو ان آیات، قرآنی آیات سے متعلق جاری ہے جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے واقع افک اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا براءت کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں سے دو آیتوں کا ذکر ہو چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یقیناً وہ جماعت جو تمہارے پاس افک لے کر کے آئی، جھوٹ بات، الزام، بہتان لے کر کے آئی، تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، اپنے لیے خیر سمجھو۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جنہوں نے یہ بہتان اور یہ الزام لگایا ہے، ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ان میں سے ہر ایک سے اس کے گناہ اور اس کی حرکت، اس نے اس واقعے میں جو حصہ لیا ہے، اس کے حصے کے مطابق اسے کیا ہے، اسے سزا دی جائے گی۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جنہوں نے اس معاملے کا سب سے بڑا پہلو اپنایا اور معاملے میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس کو سخت عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ اور مراد ادھر عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، آخر کار تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تمہیں یہ خبر پہنچی، یہ افواہ، یہ باتیں تمہارے کان تک آئی، تو تم مومن عورت، مومن مردوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ان باتوں کو جو عائشہ کے بارے میں ہے اپنے اوپر لے لیتے، اپنے اوپر قیاس کرتے، عائشہ کی جگہ اپنے آپ کو رکھتے۔ یقیناً تم اپنے لیے ان باتوں کو پسند نہیں کرتے، تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور تم نے اپنی زبان سے یہ کیوں نہیں کہا، صاف طور پر اعلان کیوں نہیں کیا کہ جو کچھ باتیں عائشہ کے بارے میں ہیں یہ جھوٹ بات ہے، الزام ہے اور بہتان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، ان کو چاہیے کہ یہ 4 گواہ لے کر کے آئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ جو بات کہہ رہے ہیں، الزام برائی کا، یہ اس وقت تک نہیں مانی جائے گی، اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی جب تک کہ باربعۃ شہداء، یہ 4 گواہ نہ لے کر کے آئیں جنہوں نے برائی کو کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ لازم ہے کہ گواہ لے کر کے آئیں۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اور اگر یہ گواہ نہیں لے کر کے آتے، 4 گواہ مکمل ہونا چاہیے، ان 4 میں سے ایک بھی کم نہ ہو، بلکہ 4 پورے ہوں، 3 اگر ہے تب بھی جو ہے بات نہیں مانی، نہ 2 نہ 1، بلکہ 4 گواہ مکمل ہونا چاہیے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر یہ لوگ 4 گواہ نہیں لے کر کے آتے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جھوٹ مانے جائیں گے، ان کا شمار جھوٹوں میں ہوگا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو جان رہا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں، لیکن ایمان والوں کو مزید تسلی اور مزید ان کے دل کو سکون اطمینان پہنچانے کے لیے کہ 4 گواہ لے کر کے آؤ،
ان لوگوں کو کہو اگر یہ 4 گواہ نہیں لاتے تو اے ایمان والو تو یہ سب کیا ہے جھوٹے ہیں اور جو ہے ان کی باتوں کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ 4 گواہوں کا مطالبہ جب کیا گیا تو ایک گواہ بھی سامنے لا کر کیا ہے پیش نہیں کر سکے، سب کے سب کیا ہے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کا ذکر فرما رہا ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ان کے ساتھ، ان پر جنہوں نے اس معاملے میں حصہ لیا، ان تمام پر یہ فضل و کرم نہیں بلکہ کچھ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم، رحمت اور احسان نہ ہوتا تم پر دنیا اور آخرت میں، تو تم نے جو کچھ برائی میں حصہ لیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تم پر سخت عذاب، بڑا عذاب کیا ہے ضرور آتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں عذاب میں گرفت نہیں کیا، معاف کر دیا، چھوڑ دیا، رحمت برکت سے جو ہے نوازا۔ مطلب یہ کہ ایمان والوں میں سے کچھ تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا یا منافقین کی باتوں میں آ گئے، حالانکہ ان کا یہ کرنا بالکل سراسر غلط تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم احسان ان پر تھا کہ ان سے جو حرکت سرزد ہوئی ایمان والوں سے، یہ سخت عذاب کی مستحق ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا فضل و کرم ان پر کہ اللہ نے ان کو عذاب میں گرفت نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں کیا ہے معاف کر دیا، اور ان کے ساتھ کیا ہے درگزر کا کیا ہے معاملہ فرمایا۔ یہ جو ہے اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان ایمان والوں پر فضل و کرم تھا جنہوں نے منافقین کی باتوں کو کیا ہے مان لیا اور اس برے کام میں کچھ حصہ لے لیا کسی ناحیے سے۔ ان ایمان والوں پر جن سے یہ ایک غلط حرکت سرزد ہوئی، یہ ایک ایسی حرکت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دینے والی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی مستحق تھے، لیکن معاملہ کیا تھا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور ان پر فضل و کرم تھا کہ اللہ نے دنیا میں انہیں معاف فرما دیا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے جب ان سے حرکت ہوئی، احساس ہوا اپنی غلطی کی، تو انہوں نے کیا ہے صدق دل سے توبہ اور استغفار بھی کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اور تعلیم ہم ایمان والوں کو دے رہے ہیں کہ اس قسم کا حادثہ پیش آ جائے، اس قسم کا واقعہ پیش آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ تم تلقونه بألسنتكم، اس حادثے کی بات کو، اس واقعے کی باتوں کو، قصے کو اپنی زبان سے تم لیتے ہو، اپنی زبان پر لاتے ہو، اور اپنی زبان ہی سے ایک دوسری جگہ پھیلاتے ہو، نقل کر رہے ہو۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہ سے تم بول رہے ہو ایسی باتیں مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو اس کا تمہیں علم نہیں، یعنی عائشہ پر الزام، تہمت، اس کا تمہیں علم ہی نہیں، تم ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور وہ باتیں کہنا انسان کو جس کا انسان کو علم نہیں، حقیقت سے واقف نہیں، یہ ایک بہت ہی بڑا جو ہے گناہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ تم اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ کہو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہیں۔ یقیناً قیامت والے دن کان کے بارے میں، نگاہوں کے بارے میں، دل کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ نے منع فرمایا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے
وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے ہو اور ایسی باتیں کہہ رہے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تم اس بات کو یعنی عائشہ کے بارے میں جو کہہ رہے ہو اس کو بہت ہی معمولی ہلکی سمجھ رہے ہو، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بڑی بات ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یعنی تم نے اس بات کو عائشہ کے بارے میں منافقین نے جو کہا اس کو تم نے بہت ہی معمولی سمجھ لیا، اسی لیے تم بھی منافقین جیسے کہنے لگے ہو، منافقین کی باتوں کو ماننے لگے ہو، حالانکہ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت ہی بڑی اور خطرناک ہے۔ ادھر حضرات اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ تعلیم ہے، ہمیں یہ تربیت ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو باتیں نکالتے ہیں وہ اگرچہ ہمیں معمولی دکھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی عظیم بڑی بات ہوتی ہے۔ آج جو ہے زبان سے غیبت کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، چغل خوری، برا بھلا تانا دینا، حسب نسب کے بارے میں، اس کو زبان پر لے آنا ہلکا ہے ہمارے لیے اور ہم ہلکا سمجھتے بھی ہیں، تبھی تو ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ باتیں بہت ہی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کیا ہے بہت ہی زیادہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جیسے کہ صحیحین کی روایت ہے، ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا يدری ما تبلغ یہوی بها فی النار ابعد مما بین السماء والارض۔ آدمی بس اوقات اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتا ہے، اپنی زبان پر ایسی باتیں لے آتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پائی جاتی ہے۔ لا يدری ما تبلغ، آدمی اس کا احساس نہیں کرتا کہ یہ بات کتنی خطرناک اس نے زبان سے کہی ہے، اور اسی جملے کے بنا پر، انہی باتوں کے بنا پر جس کو اس نے معمولی سمجھا، احساس نہیں تھا اسے، یہ جو ہے جہنم میں چلے جاتا ہے اور جہنم ہی میں کیا ہے رہتا ہے۔ تو ادھر اگر دیکھا جائے انسان بس اوقات ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت سی زیادہ ناراض کر دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ادھر وہی بات آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں منافقین نے جو باتیں کہی اس کو تم نے بہت ہی معمولی سمجھ لیا۔ کسی بات کو تم معمولی نہ سمجھو، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جس کو تم نے معمولی سمجھا، کمتر سمجھا، حقیر سمجھا، اس بات کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی تم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزدیک وہ بات معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک وہ بات بہت ہی بڑی بات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور تعلیم ہمیں دی اگلی آیت میں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، جب تم نے وہ باتیں سنی تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہم یہ بات کہیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، ہمارے لیے مناسب نہیں۔ یعنی تم نے جب منافقین کی زبان سے وہ باتیں سنی تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم ان باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہمارے لیے مناسب بھی نہیں کہ ہم تمہاری باتوں کو لے کر اپنی زبان سے جو ہے انہی باتوں کو کہیں، اور تم کو یہ بھی کہنا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ذات ہے، منزہ ذات ہے، ھذا بہتان عظیم، یقیناً یہ بہت ہی بڑا بہتان ہے، اور یقیناً بڑا بہتان ہے۔ کسی عام انسان پر جو ہے وہ بہتان نہیں تھا، اور نہ تو صرف حضرت عائشہ تک تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تھا۔ عائشہ کو کچھ برا بھلا کہنا، ان پر تہمت ڈالنا صرف عائشہ تک محدود نہیں ہے بات، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا اثر جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایک تو بہتان، اور یہ بہتان کوئی معمولی بہتان نہیں بلکہ بہتان عظیم تھا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا اپنی زبان سے
ھذا بہتان عظیم، یہ بہت ہی بڑا بہتان ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وعظ کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم کبھی دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرو گے، یہ تم سے غلطی ہو گئی۔ یعنی ادھر خاص طور پر وہ ایمان والے جنہوں نے منافقین کی باتوں کو مان لیا جو بہتان تھا، ان کو تنبیہ اس آیت میں یعظکم اللہ، اللہ تمہیں تنبیہ کر رہا ہے، اللہ تمہیں وعظ نصیحت کر رہا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ دوبارہ کبھی بھی تم اس قسم کی حرکت نہ کرنا، دوبارہ یہ حرکت نہیں، ابدا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی تمہارے ایمان کا دعویٰ اسی وقت سچا ہوگا، ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ تم کبھی دوبارہ اس بات کی طرف دوبارہ کبھی لوٹ کر کے نہیں آنا، نہ ہی عائشہ کے بارے میں اور نہ ہی کسی اور ایمان والوں کے بارے میں، کبھی تم ایسی حرکت نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی آیتیں واضح کر کے بتا رہا ہے۔ کیا آیتیں ادھر اللہ تبارک و تعالی کی؟ شرعی احکام، مطلب یہ اگر کبھی کوئی اس قسم کی باتیں لے آئے، چاہے عائشہ کے بارے میں ہو یا کسی اور ایمان والے کے بارے میں ہو، تو تم بات کو ایسے تسلیم نہ کرو، بلکہ حکم الہی ادھر یہ ہے کہ تم اس سے گواہ طلب کرو، ثبوت، اور 4 گواہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اپنی آیتیں بیان کیا ادھر اس قصے میں، کہ حکمت بیان کیا کہ تمہارے لیے خیر تھا، تمہارے لیے شر نہیں تھا یہ حادثہ۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں ایسے ہی تمہارے درمیان بیان کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باحکمت ہے۔ اسی پر حضرات آج کی اس ملاقات میں ہم اکتفا کرتے ہیں، اور چند 2 اہم آیتیں رہ جاتی ہیں جن کی وضاحت انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم